إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو تنہا ہم سب کا خالق و مالک و رازق اور بادشاہ ہے. وہی وہ ذات ہے کہ جس کے اشارے پر پوری کائنات حرکت میں ہے. وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے تخت و تاج پہ بٹھائے اور جسے چاہے فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم و مکرم عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردے میں تشریف فرما اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آپ حضرات کے درمیان سورہ تحریم کی سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 8 پڑھی ہے، اور دوسری آیت کریمہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 18 پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم اسی موضوع پر بحث کریں گے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے۔ وہ موضوع ہے سچی توبہ کی نصیحت۔ توبہ کن لوگوں کو کرنا چاہیے اور کن کو نہیں کرنا چاہیے؟ محترم سامعین کرام، توبہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ اچھا ہو تب بھی، برا ہو تب بھی، نیکی کرنے والا ہو اس کو بھی توبہ ضروری ہے، اور برائیاں کرنے والا جو شخص ہو اسے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کے بغیر نجات نہیں ہے۔ اس لیے کہ توبہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ توبہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ توبہ ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان بگڑے ہوئے کام کو رب کے ذریعے سے بنوا لیتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، توبہ ہر شخص کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص خطا کار ہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت، حدیث نمبر 2499، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص خطا کار ہے، ہر شخص خطا کار ہے، ہر ابن آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ بہترین خطا کار وہ ہے، اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی گناہوں سے جلد توبہ کر لینے والا ہو۔ زیادہ توبہ کرنے والا جو شخص ہے وہ سب سے بہترین خطا کار ہے۔ گناہ کیا اور توبہ کر لیا، یہ سب سے بہترین خطا کار۔ تو چلیے میں آیت کریمہ جو نے پڑھی ہے اس کی طرف آپ لوگوں کو لے کر کے چلتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، او لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی، اللہ کے سامنے آ کر کے معافی مانگو۔ لیکن کیسے معافی، کیسے توبہ کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بتایا، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو اللہ رب العالمین سے۔ سچی توبہ کیسے ہوتی ہے؟ بندے نے صبح میں گناہ کیا، شام میں توبہ کر لے،
یہ سچی توبہ ہے کیا؟ بندے نے صبح میں گناہ کیا، بدکاری کی، ظہر میں توبہ کر لے، یہ سچی توبہ ہے کیا؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بندہ توبہ کرے، جب بھی گناہ کرے فوراً اللہ رب العالمین سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اور ایسی توبہ کرے توبۃ نصوحا، جس گناہ کو لے کر کے، جس برائی کو لے کر کے توبہ کرے، دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، وہ غلطی نہ کرے، وہ برائی نہ کرے، اسے کہتے ہیں سچی توبہ۔ گناہ بھی کیا، اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے ندامت و شرمندگی کا پسینہ بہایا، اس کے سامنے شرمندگی کے آنسو گرا دیا، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ایسے بندے کو، وہ سچی توبہ ہے۔ آگے کی آیت اللہ رب العالمین نے جو سورہ نساء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ، او لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، اور اللہ رب العالمین توبہ انہی لوگوں کا قبول کرتا ہے جو یعملون السیئات یعملون السوء، جو اللہ رب العالمین سے کے سامنے گناہ بھی کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں، یعملون السوء، لیکن گناہ کیسے گناہ؟ جان بوجھ کر کے یا کہ نادانی میں؟ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، کہا یعملون السوء بجہالہ، ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اللہ رب العالمین جو نادانی میں، غفلت میں، ناسمجھی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین انہی لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہاں تو نادانی تو کیا، جان بوجھ کر کے گناہ کر رہے ہیں لوگ، ہمہ وقت گناہ جان بوجھ کر کے کر رہے ہیں، ہر نماز جان بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں، ہر غلطیاں جان بوجھ کر کر رہے ہیں، ہر گناہ جان بوجھ کر کر رہے ہیں، تو اس کو نادانی میں نہیں کہتے، اس کو غفلت نہیں کہتے ہیں، بلکہ غفلت اور نادانی وہ ہے جو انجانے میں گناہ ہو جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جائے، پھر اللہ رب العالمین رب کے سامنے ندامت و شرمندگی بہائے، اس کے سامنے شرمندگی کے آنسو بہائے، اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، معاف کر دے گا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا۔ ثم یتوبون من قریب، ایسا گناہگار کہ گناہ کیا، گناہ کے قریب گیا، فوراً لوٹ آیا، یو ٹرن لے لیا، گناہ کیا لیکن جلدی توبہ کر لیا، توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کری، جتنا جلدی اس سے ہو سکا گناہ کا توبہ کر لیا۔ قریب، قریب سے لوٹ آیا۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ قریب کا معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ صبح میں گناہ کیا، کتنا جلدی توبہ کیا، لیکن کتنا جلدی توبہ کیا؟ صبح میں گناہ کیا، شام میں توبہ کر لیا، یا شام میں گناہ کیا، صبح میں توبہ کر لیا، یا پچھلے سال گناہ کیا، آئندہ سال آنے والے سے پہلے توبہ کر لیا، یہ قریب ہے، قبول ہے؟ نہیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کا معنی سمجھایا، یقبل اللہ توبۃ عبد ما لم یغرغر،
بندے نے توبہ کیا، بندے نے گناہ کیا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ایسے بندے کے توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرہ نہ آ جائے، موت کا غرغرہ اس کے سامنے نہ آ جائے، اس وقت تک اللہ رب العالمین توبہ قبول کرتا ہے۔ یہ قریب ہے، قبول ہے، یہ قریب ہے۔ ان گناہ کیا اور ندامت اور شرمندگی کیا، پچھتایا، رب کے سامنے آ کر آنسو بہا دیا، جب تک کہ اس کا موت اس کے پاس نہ جائے، توبہ اس وقت تک قبول ہے۔ لیکن جب غرغرہ آ جائے، موت آ جائے، موت سامنے ہو، غرغرہ اس کے سامنے شروع ہو گیا، تو اللہ رب العالمین توبے کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا وقت قریب آ گیا مرنے کا۔ اب کوئی بھی توبہ، کتنا بھی توبہ کرتے ہوئے میرے توبہ کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ یاد کیجئے، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبے کو قبول کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی تم گناہ کیے ہو، توبہ کرے ہو کہ نہیں کرے وہ بھی جانتا ہے، اسی لیے کہا علیمًا حکیمًا، جانتا ہے وہ سب کچھ تمہارے بارے میں، تمہارے دل میں کیا کھٹک رہا ہے وہ سب پتہ ہے اسے، اور حکمت والا بھی، بڑی حکمتیں اپناتا ہے وہ۔ میرے عزیزو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، دیر نہ کیجئے، تاخیر نہ کیجئے، جلدی کیجئے۔ دن میں غلطی ہوئی، رات میں آ کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیجئے، انتظار نہ کیجئے کہ کل آئے گا تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے، پرسوں آئے گا، مہینے بھر کے بعد ہم مانگ لیں گے، جمعہ کا دن آئے گا تو مانگ لیں گے۔ نہیں نہیں میرے یارو، یہ آپ کی غفلت ہے، یہ آپ کی سستی ہے، کاہلی ہے، ایسا نہیں کرنا۔ جب بھی موقع ملے گناہوں سے توبہ کر لو۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو، دوڑو اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، رب کے مغفرت کی طرف دوڑو، کام کاج کے لیے نہیں، دکان اور مکان کے لیے نہیں، بازار اور مارکیٹ کے لیے نہیں، جھگڑے اور لڑائی کے لیے نہیں دوڑو، بلکہ رب نے کہہ دیا اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب کے مغفرت کی طرف دوڑو، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ یہ دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ یاد کیجئے، صحیح مسلم کی حدیث میرے سامنے، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، رات کی تاریکی آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے دونوں رحمت والے ہاتھ پھیلا کر کے کہتے او میرے بندے آ جا، دن کے اجالے میں گناہ کیا ہے، رات کی تاریکی میں آ کر کے میرے سامنے میں دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے، آ جا میرے سامنے اپنے گناہوں کو لے کر کے، مجھے منوا لے میں مان جاؤں گا، مجھ سے معافی مانگ لے میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ اللہ خود آ کر کے
یہ آسمان دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہے، مشاہدہ کرتے اپنی نظروں سے، اسی پر آ کر کے ہر رات اللہ رب العالمین کہتا ہے، آواز لگاتا ہے، میرے بندے آ جا آ جا، مجھ سے معافی مانگ لے۔ دن کے اجالے میں تو نے گناہ کر کے آیا، رات کی تاریکی میں چپکے سے مانگ لے مجھ سے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ آگے فرمایا وَيَبْسُطُ يَدَهُ فِي النَّهَارِ، او اللہ اپنے رحمت والے دونوں ہاتھ پھیلا کر کے کہتا ہے، او میرے بندے رات کی تاریکی میں گناہ کیا ہے، آ جا دن کے اجالے میں مجھے منوا لے، میں مان جاؤں گا، آج اپنے گناہوں کو لے کر کے مجھ سے معافی مانگ لے، میں دن کے اجالے میں بھی معاف کر دوں گا، تاخیر نہ کرو۔ او میرے عزیزو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے، او میرے بندو اتنا گناہ کر گیا کہ زمین و آسمان کا حصہ جو ہے وہ بھر جائے، اتنا گناہ کر گیا لیکن شرک نہ کرنا، ایک بار آ کے کہہ دینا ربا معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ شرک نہ کرنا، آ کے رو دینا، آنسو گرا دینا، تیرے آنسو زمین پر گرنے سے پہلے میں معاف کر دوں گا، لیکن خلوص دل سے، سچے دل سے۔ آگے فرمایا لیتوب مسیء اللیل، ہو سکتا ہے او میرے بندے رات میں گناہ کیا ہے، صبح میں آ جا، مجھے منا لے، مجھ سے معافی مانگ لے، میں معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین یہ کب تک ایسے کرتا رہتا ہے؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، اللہ رب العالمین ہمیشہ ایسے کرتے رہتے، ہر دن اللہ رب العالمین ایسے کرتے رہتے اور کہتے یہ دروازہ، یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، اس وقت تک یہ دروازہ توبہ کا کھلا رہے گا جب تک سورج مشرق سے نکلے گا مغرب میں ڈوبتا رہے گا، مشرق سے نکلے گا مغرب میں غروب ہوتا رہے گا، اللہ رب العالمین تب تک دروازہ کھولے رکھے گا توبہ کا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ تمہیں معلوم ہے، کچھ معلوم ہے کہ سورج جب مشرق سے نکلتا ہے، جب سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جا کر کے غروب ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے کیا کرتا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سورج جب مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جا کر کے غروب ہوتا ہے، وہ جا کر کے اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے دن مشرق سے طلوع ہونے کے لیے اجازت طلب کرتا ہے، اللہ رب العالمین اجازت دیتا ہے، پھر دوسرے دن جا کر کے مشرق سے نکل جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ مغرب سے نکلا ہے؟ ایسا ہوا کبھی؟ نہیں ہوا۔ جب سے رب نے دنیا بنائی ہے، سورج کو بنایا ہے، یہ لیل و نہار قائم کیے ہیں، تب سے سورج اپنی ہی جگہ سے نکل رہا ہے، یعنی مشرق سے ہی نکل رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں یاد کیجئے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب یہی سورج مشرق سے جائے گا، مغرب میں ڈوبوئے گا، مغرب میں غروب ہوگا، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائے گا، پھر اجازت طلب کرے گا، اللہ رب العالمین اگر حکم ہو تو میں جا کر کے مشرق سے نکل جاؤں،
اللہ رب العالمین فرمائیں گے بس 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 کرو، میرے بندوں نے میری بڑی بغاوت کر دی ہے، میرے بندے نے میری بڑی نافرمانیاں کی ہے، اور سورج میرے بندے نے بڑی معاصی اور ارتکاب کیا ہے، گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، بڑی گناہیں اس کے پاس ہو گئی ہیں، میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، میرے حکم کی فرما برداری نہیں کی ہے۔ اب ایسا کر، سورج طلوع تو ہو جا لیکن مشرق سے نہیں، اپنا رخ چینج کر دے، تبدیل کر دے، مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے تو نکل جا۔ اللہ اکبر، مغرب سے نکل جائے گا۔ تب جب مغرب سے نکل جائے گا تو یاد کر لیجئے، بس کیجئے، مسجدیں بھرنے لگ جائیں گی، مسجدیں بھرنے لگ جائیں گی، نمازی زیادہ ہو جائیں گے، خوب آئیں گے، جو قدر جو آئیں گے، صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے، مسجد کمی پڑ جائے گی۔ تب ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سن لیجئے قرآن، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے اب ایسے وقت میں ایسے لوگوں کی توبے کو قبول نہیں کرے گا۔ یعملون السیئات، جو دنیا کے اندر گناہوں پہ گناہیں کرتے رہے، گناہوں پہ گناہیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حتی اذا حضر احدہم الموت، جب ان کے موت کا وقت قریب آ گیا، غرغرہ ان کے سامنے آ گیا، ان کے حلق کے اندر غرغرہ شروع ہو گیا، اب ایسے وقت میں اللہ رب العالمین توبے کو قبول نہیں کرے گا۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے۔ فرمایا ایسے وقت میں کیا کہیں گے؟ قال انی تبت الآن، او اللہ رب العالمین اب میں توبہ کرتا ہوں، توبہ میری سن لے، اب توبہ کر رہا ہوں۔ اور دروازہ کیا ہو چکا ہے؟ کلوز ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ اب سورج نکل گیا مغرب سے، اب وقت نہیں رہا توبہ کرنے کا۔ اب 1 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، کتنے بھی 1000 بار اگر توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگا۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر لیجئے، جلدی کیجئے، توبہ کرنے میں تاخیر نہ کیجئے۔ کیا پتا آج آپ زندہ ہیں، سورج تو نکلے گا ہی، سورج تو نکلے گا، رات اور دن تو آئیں گے ہی، لیکن کیا پتا کل آپ کا نہ ہو، کل آپ کی صبح نہ ہو، کیا پتا کل آپ کے جو خواب جو آپ کے ذہن میں ہے کہ میں کل زندہ رہوں گا، سورج تو نکلے گا، کیا پتا کل آپ زندہ رہیں نہ رہیں، موت آپ کے سامنے آ جائے۔ کوئی پتا ہے کیا؟ کسی کو پتا نہیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہمیں پتا ہے ہماری موت، دنیا کا کوئی شخص۔ میرے بھائیوں، تاخیر نہ کریے، اگر آج گناہ ہو گیا صبح میں تو ابھی توبہ کر لیجئے، اگر کل گناہ ہوا ہے تو آج توبہ کر لیجئے، اگر پرسوں گناہ ہوا ہے تو آج ہی توبہ کر لیجئے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے توبہ کرنے کا وقت دوبارہ ملے کہ نہیں ملے۔ میرے بھائیوں، ایسی سچی توبہ کیجئے جیسی سچی توبہ ایک عورت نے کی ہے، جو ہے نا قبیلے کی ایک عورت آتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود، مجلس لگی ہوئی ہے، آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ انی اصبت حدا فاقمہ علی، یا رسول اللہ مجھ پر حد قائم ہو گیا ہے، میں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے، مجھ پر حد قائم کر دیجئے، مجھے اللہ رب العالمین کا میرے اوپر قانون لاگو کر دیجئے۔ پیارے نبی کی شفقت دیکھیے، کہتے ہیں کیا تو کہنا چاہتی ہے؟ تیرا دماغ ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے؟
تو ہوش و حواس میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیا تیرے کہنے کا مطلب ہے؟ او بہن تو مطالبہ کر رہی ہے؟ عورت کہنے لگی کہ ہاں ہاں یا رسول اللہ، میں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، آپ اللہ رب العالمین کا حد میرے اوپر لاگو کر دیجئے، میں گنہگار ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن کیا پتا تجھ سے معمولی غلطی ہو گئی ہے اور تو آ کر کے حد کا مطالبہ کر رہی ہے، تو معمولی گناہ کی ہے، اس میں تو توبہ ہے، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ عورت نے کہا یا رسول اللہ دلیل یہ ہے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے دیکھ لیجئے یہ زنا کا ہے۔ اللہ اکبر، زنا کا ہے، مجھ سے زنا ہو گئی۔ پیارے نبی کی شفقت اور مہربانی دیکھیے، آپ کی رحمت دیکھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او بہن جا چلی جا، جب یہ بچہ تو جنم دے دینا، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو چلی آنا۔ عورت چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد واپس آئی، بچہ جب جنم دے دیا کہنے لگی یا رسول اللہ بچے کو میں نے جنم دے دیا، بچہ پیدا ہو گیا، میرے گود میں دیکھ لیجئے یہ میرا بچہ ہے، اب تو مجھ پر حد قائم کیجئے، اللہ کا قانون میرے اوپر لاگو کیجئے، مجھ سے گناہ تو ہو گیا ہے ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اس وجہ سے آئی ہوں یا رسول اللہ کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کر لو، حد قائم ہو جائے، مجھے معاف ہو جائے، میری معافی ہو جائے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ پیارے نبی نے کہا او عورت چلی جا، جب یہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے، دودھ چھڑانے کی قابل ہو جائے تو واپس آ جانا۔ چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آئی، کھڑی ہو گئی سامنے، کہا یا رسول اللہ بچے کو بھی جنم دے دیا، بچہ کھانے بھی لگ گیا، یہ دیکھ لیجئے روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں کھا رہا ہے، دودھ چھوڑا دیا، اب تو اللہ کے واسطے مجھ پر حد قائم کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی کفالت کے لیے انتظام کر دیا، صحابہ کے ذریعے سے انتظام کروایا، اور عورت سے کہا عورت تیار ہو جا، چل میدان میں پہنچی، چادر اس کے اوپر ڈال دیا گیا، پتھروں کی بارش برس رہی ہے، پتھر برسائے جا رہے، وہ عورت استقامت کا پہاڑ بن کر کے اللہ رب العالمین کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے جھک گئی ہے۔ ڈٹ گئی ہے، پتھر برس رہے ہیں، پتھروں سے مارا جا رہا ہے، جو لوگ پتھر مار رہے ہیں، اچانک اس کے منہ سے سسکیاں آنے لگی، سسکیاں لیتے روح نکل گئی، پرواز کر گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تیار کرو، جنازہ تیار کیا گیا، تیار ہو گیا، جنازے کے لیے اب علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑ لیا، کہا یا رسول اللہ اتصلی علی حی قد زنت، ایسے عورت کی آپ نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں جس نے زنا کر لیا ہے، جن زنا کا ارتکاب کیا ہے، وہ زناکار ہے، بدکار ہے، بدمعاش ہے،
پیارے نبی کا جملہ سن لیجئے میرے عزیزو. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او عمر یاد کرو لقد تابت توبۃ لو قسمت 70 من اہل المدینہ لوسعتها. اس عورت نے ایسی توبہ کری, اللہ کی قسم ایسی توبہ کری ہے, ایسی توبہ کری ہے کہ اس کے توبے کو مدینے کے 70 آدمیوں پر بانٹ دیا جائے, تقسیم کر دیا جائے تو اس کی توبہ 70 آدمیوں پر بھاری ہوگی, سب معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ایسی سچی توبہ اس نے کری ہے, اس نے ایسی سچی توبہ کری ہے. اللہ جانے اس عورت نے کتنے آنسو بہائے ہوں گے, اللہ جانے اس نے کتنے آنسو رب کے دربار میں بہائے ہوں گے, رب سے کتنے معافی مانگے ہوں گے, کتنی روئی ہوگی وہ عورت. حد لاگو کرنے کے سے پہلے کتنا اس نے آنسو بہایا ہوگا. رب نے معاف کر دیا. کہنے لگی, کہہ رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ یہ دنیا کی رسوائی ہمیں برداشت ہے, ہمیں دنیا کی تکلیف برداشت ہے, لوگوں کے تانے تو ہمیں برداشت ہے, لیکن میدان محشر کا اس کی رسوائی ہمیں برداشت نہیں. یہ ہے سچی توبہ. اس عورت نے سچی توبہ کری ہے. ہے کوئی آج, ہے کوئی اتنے یہاں جتنے بیٹھے ہیں, ہر کوئی اس طریقے سے توبہ کرنے والا؟ اس نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا, رب کے سامنے حاضر کر دیا اور ایک نہیں دو نہیں تین بار ریکویسٹ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, آئی سچی توبہ کرنے کے لیے کہ یہاں برداشت ہے, یہاں سب ہمیں برداشت ہے, لوگ کیا کہیں گے کوئی پرواہ نہیں, لوگ تانے دیں گے کوئی پرواہ نہیں, بس حد قائم ہو جائے, رب راضی ہو جائے. یہ ہے سچی توبہ. تو میرے بھائیوں وقت ہے سچی توبہ کرنے کی, لہذا آپ حضرات ابھی وقت ہے ہمارے پاس, جلدی توبہ کر لیں, تاخیر نہ کریں, سوچیں نہیں, اس میں تاخیر انتظار نہ کریں, کیا پتہ کب روح نکل جائے, کس کی موت آ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو سچی توبہ کرنے کی توفیق